بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خرید و فروخت اور معاملات اور ساتھ ہی اجرت یعنی نوکریاں، لیکن ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ ماں باپ توجہ دیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں، اور طالب علم بھی توجہ دیں اپنے مستقبل کے بارے میں، اس حوالے سے کہ انہیں مستقبل میں کون سا پیشہ اپنانا ہے کہ جو انہیں حرام میں مبتلا نہ کرے۔ پہلے مرحلے میں اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ جب انسان اقتصادی اعتبار سے حرام میں پڑ جائے تو اس میں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ گانوں کو ترک کرنا آسان ہے، رقص اور موسیقی کو ترک کرنا آسان ہے، معاذ اللہ اگر کوئی شراب پیتا ہو تو اس کو ترک کرنا آسان ہے، نوجوانوں کی بعض حرکات کنٹرول ہو جاتی ہیں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن اقتصادی برائیوں میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے اور اس کی آمدنی کا دار و مدار اسی کام پر ہو کہ جو حرام ہے تو اس میں سے نکلنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے بہت ہی گہرے کنویں میں کوئی گر گیا اور کوئی بھی اس کو نکالنے والا نہیں، تو اقتصادی اعتبار سے جو حرام کام میں پڑ جائے تو اس کی مثال ایسے ہی فرد کی ہے کہ جو تنہائی کے عالم میں کسی گہرے کنویں میں گر گیا ہو، تو جتنا مشکل وہاں سے نکلنا ہے اتنا ہی مشکل ہے کسی ایسے پیشے کو اپنانا کہ جو حرام ہے اور پھر اس کو ترک کرنا۔ آپ میں سے جو بھی شخص حرام پیشے میں مبتلا ہے، اور اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ سوال کریں مراجع الزام سے کہ یہ میرا پیشہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ البتہ جو حرام پیشے ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے، اور ان کے علاوہ بھی بعض حرام پیشے ہیں، ان کے علاوہ بھی بعض حرام ڈیلنگز ہیں، لیکن جو اہم حرام کام تھے یا حرام پیشے تھے یا حرام کام پر جو اجرت تھی یعنی جو اس کا کمیشن یا فیس تھی اسے ہم نے بیان کیا۔ تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ لیکن ہماری گفتگو ہے خصوصاً ان نوجوانوں سے ریلیٹڈ کہ جو مستقبل میں کسی پیشے کو اپنانا چاہتے ہیں۔ تو کیریئر گائیڈنس کے عنوان سے عام طور پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکنامکلی کون سا شعبہ بہتر ہے۔ اب اکنامکلی آپ فوائد دیکھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ پیشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا رسول اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے جنگ پر تیار کر رہا ہے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پیشہ حرام ہے۔ بس جس طرح سے ماں باپ اور طالب علم یہ پلاننگ کریں کہ وہ کون سی فیلڈ کو منتخب کریں اور کس میں زیادہ چارم ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ یہ بھی دیکھیں کہ کون سی فیلڈ حلال ہے، کون سی فیلڈ حرام ہے، اور کون سی فیلڈ حلال تو ہے لیکن عموماً اس میں حرام میں مبتلا ہونے کے بہت خطرات ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نوجوان ایسا ہے کہ جو معاذ اللہ ہیرو بننا چاہتا ہے کسی فلموں میں گانے بجانے کے لیے، تو کہا جائے گا یہ تو حرام کام ہے۔ کوئی لڑکی معاذ اللہ ہیروئن بننا چاہتی ہے تو کہا جائے گا یہ کام حرام ہے۔ کوئی گانے والا بننا چاہتا ہے، گانے والی بننی چاہتی ہے، کوئی میوزک ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے فلموں کا یا گانوں کا، تو یہ تو مطلقاً حرام ہے۔ کوئی شراب کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی عریانیت و فحاشیت کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی عریانیت و فحاشیت کے لیے کیمرہ ٹیکنیک کا کام کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب تو حرام ہے۔ تو ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ حرام کی جانب توجہ رہے اور حرام سے تو بالکل بچنا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اہم موضوع ہے وہ یہ کہ یہ جان لینا چاہیے کہ بعض کام حرام ہیں وہ تو بہت واضح ہیں، اور بعض کام بے نفس ہی یعنی خود بخود
حرام نہیں ہیں لیکن ان میں حرام میں پڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ ایڈورٹائزمنٹ یا کمرشل بنانا یا گرافک ڈیزائننگ یا کمرشل آرٹ یا اسی طریقے سے مارکیٹنگ کے بہت سارے کام بے نفس سے ہی حرام نہیں ہے. کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بھی مارکیٹنگ کے شعبے میں گیا, جو بھی کمرشل آرٹ میں گیا, جو بھی ایڈورٹائزمنٹ کے کام میں گیا تو اس نے حرام کام کیا, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کام میں بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ عموماً اس میں حرام کام ہے. بس یہاں پر اگر کوئی سوال کرے کہ مارکیٹنگ کا کام حلال ہے تو کہا جائے گا بالکل حلال ہے, لیکن کیونکہ اس میں بہت زیادہ حرام ہے بس اپنے نفس کو مضبوط کرنا چاہیے حرام سے بچنے کے لیے. ایڈورٹائزمنٹ حتیٰ اس کا بنانا حرام نہیں ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ایڈورٹائزمنٹ میں پلے بیک میوزک کے طور پہ کیا ہے, جو چیز پکچرائز کی جا رہی ہے وہ کیا ہے, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہے. تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ ایڈورٹائزمنٹ حرام نہیں ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کس چیز کے لیے ہے, کیا ہے, اور پلے بیک کیا ہے. اسی طریقے سے گرافک ڈیزائننگ کا بھی یہی مسئلہ ہے. گرافک ڈیزائننگ ہنر ہے, بڑی اچھی چیز ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کام میں استعمال ہو رہی ہے. یہی موضوع مارکیٹنگ کا ہے. اور مثالیں دیں تاکہ کافی چیزوں کی جانب توجہ ہو. پرفارمنگ آرٹس کے جتنے بھی شعبے ہیں, رقص اور گانے بجانے کے علاوہ, چاہے وہ ڈائریکشن ہو, پروڈکشن ہو, اسکرپٹ رائٹنگ ہو, کوئی ڈائلاگ سے متعلق اور کوئی نیا شعبہ ہو, کیونکہ نئے نئے شعبے اس میں بن رہے ہیں, لائٹنگ ہو, کیمرہ ٹیکنکس ہوں, سیٹ ڈیزائننگ ہو, یہ سب کے سب حلال ہیں بے نفس ہی, یعنی خود بخود یہ حلال ہیں. حرام ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے. اسی طریقے سے ایڈیٹنگ حلال ہے. اب جو ہماری نصیحت ہے ان نوجوانوں کے لیے, فرض کریں کوئی چلا گیا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر میڈیا سے ریلیٹڈ ایجوکیشن ہے. اب یہ ڈائریکٹر ہو گئے. اگر یہ ہم سے سوال کریں کیا فلم کی ڈائریکشن کا کام سیکھنا جائز ہے, تو ہم یہ جواب دیں گے کہ بے نفس سے ہی جائز ہے. بس اگر کوئی جائز کام اس کے ذریعے سے کیا جائے تو یہ جائز ہے, اور حرام کام اس کے ذریعے سے کیا جائے تو یہ حرام ہے. کیمرے کا کام یعنی فوٹوگرافی ہو یا کیمرہ ٹیکنکس وغیرہ کا کام ہو, یعنی ریکارڈنگ, بے نفس سے ہی جائز ہے. یہ کہا جائے گا کیا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اگر وہ جائز چیز ہے تو یہ جائز ہے, اچھا کام ہے, اور اگر وہ غلط چیز ہے تو برا کام ہے. اب اگر ایک نوجوان جاتا ہے کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں جہاں پر اس قسم کے شعبے ہیں, تو کہا جائے گا کہ جانے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ دیکھو کہ اگر تم نے ڈائریکشن سیکھ لی تو کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ اسلامک فلمز اور جائز قسم کی فلمز کی ڈائریکشن کر سکو, اور اگر یہ نہیں ملی تو پھر کیا کرو گے. یہی مسئلہ آ جاتا ہے اسکرپٹ کے لکھنے میں, یہی مسئلہ آ جاتا ہے پروڈکشن کے موضوع میں, یہی موضوع آ جاتا ہے سیٹ ڈیزائننگ اور دوسری چیزوں میں, ایڈیٹنگ وغیرہ میں, کہ اگر تمہیں حلال کام نہیں ملا تو کیا کرو گے. بس اب یہاں پر ہم حلال کام کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ حلال کام کہ جو حلال ہی ہے اور عموماً حلال رہتا ہے, ایک وہ حلال کام جو حلال ہے لیکن عموماً حرام میں استعمال ہوتا ہے.
بس اس سے بچنا چاہیے. کیوں بچنا چاہیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال نوکری نہ ملے تو اس میں مبتلا ہو گئے. مثال کے طور پہ آج اگر کوئی ڈائریکشن کا کام سیکھ لے اور اسی کو اپنا پیشہ بنا لے تو سوال یہ کیا جائے گا پاکستان انڈیا کی حد تک کہ حلال رزق کتنا اس کے لیے پاسبل ہے. جواب ملے گا بہت پاسبلٹیز کم ہیں. ہاں ایک نصیحت ہے ہماری کہ جو بھی میڈیا وغیرہ میں آنا چاہیں یا ان کو شوق ہو تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں وہ آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ شروع سے تیاری کریں ڈاکومنٹریز کی. اسی طریقے سے وہ کوشش کریں کہ گیمز میں آگے آئیں. اسی طریقے سے کوشش کریں وہ پولیٹکس میں آگے آئیں. اسی طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اینیمیشن وغیرہ میں ہیں تو جائز قسم کے کارٹونز یا جائز قسم کی چیزوں میں آئیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب حرام کام کرتے ہیں، لیکن عموماً حرام ہے. اسی طرح سے اگر بعض افراد ہیں اور ان کی اپنی پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں تو وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اتفاق سے بعض افراد ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں، بعض دفعہ لوگ مشورہ بھی لینے آتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں حلال کام. بہت سارے حلال کام ہیں، جیسے نیشنل جیوگرافک فلمز ہیں یا ان کو کچھ بنا کے دینا ہے، اور اگر وہ آپ سے نہیں لیتے تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن اس میں شک نہیں کہ جس کو حرام کی عادت پڑ چکی ہو تو اس کو ترک کرنا بعض دفعہ تو نفسانی طور پر مشکل ہے اور بعض دفعہ اقتصادی طور پر مشکل ہے. اور اسی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ جو اقتصادی طور پر حرام میں پڑ جائے تو اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نکلنا چاہے تو فخر و فاقہ اور جو اس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ اتنے آرام سے حرام کام کو چھوڑ دے. اسی طرح سے مثال دیتے ہیں بعض دفعہ ہوٹل مینجمنٹ صحیح ہے، چاہے اس کا تعلق ریسیپشن سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے کٹلری اور کراکری سے ہو، چاہے اس کا تعلق روم سے ہو، چاہے اس کا تعلق ڈیکوریشن سے ہو، چاہے اس کا تعلق کچن سے ہو، یہ سب کچھ صحیح ہے بے نفس ہی. لیکن اگر کوئی آپ میں سے ہوٹل مینجمنٹ میں جاتا ہے تو ہم اس سے یہ سوال کریں گے کہ یہ کام تو جائز ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا تم جائز کام ڈھونڈ پاؤ گے؟ کیونکہ عموماً جو 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان میں امکان نہیں ہے کہ تم جاب کرو اور حرام سے بچ جاؤ. اب اگر تم وہاں پر بیڈ رومز کے انچارج ہو گئے تو بعض دفعہ تمہیں حرام کام کے لیے بیڈ رومز دینے ہوں گے. بعض دفعہ بعض ہوٹلز میں گو کہ آفیشلی حرام کام کے لیے افراد پرووائڈ نہیں کیے جاتے، لیکن ان آفیشلی وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کیا تم بچ سکو گے؟ اسی طرح سے بعض لوگ شیف ہو جاتے ہیں ہوٹلز میں، تو اگر واقعاً وہ ایک خاص شعبے کے شیف ہو جائیں کہ جس میں حرام نہ ہو تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر وہ چیف شیف ہیں اور ان کی انڈر سپرویژن سور کا گوشت بھی پکایا جا رہا ہے اور غیر ذبیہ یعنی غیر ذبح شدہ جانور کا گوشت بھی پکایا جا رہا ہے اور وہ پیش کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے شراب جن کھانوں میں ڈل رہی ہے وہ بنا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، تو پھر یہ حرام ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو حلال قسم کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کافی شاپ میں آپ نے سب کچھ سنبھال لیا، اب آپ کافی اور قہوے اور چائے اور مختلف قسم کی چیزیں دیتے ہیں، یہاں پر عموماً حرام نہیں ہے. یا یہ کہ ایک آئس کریم پارلر ہے یا 5 اسٹار ہوٹل میں ایک پورا سیکشن ہے آئس کریم کا، اور ایسی آئس کریمز ہیں کہ جس میں حرام نہیں ہے، معمولاً حرام نہیں ہے اور کوئی آپ پر جبر نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے تو بعض دفعہ اگر بڑی پوسٹ پہ آ گئے تو بہت سارے کام کرنے ہیں. مثال کے طور پہ شراب کی کمپنیوں سے ڈیلنگ کرنی ہے، ان کے واؤچرز پہ سائن کرنا ہے، شراب خریدنا ہے، شراب رکھنا ہے، شراب اٹھانا ہے، شراب بیچنا ہے، شراب کے 1000 قسم کے کام کرنے ہیں. اسی طریقے سے ڈانس فلور تیار کرنا ہے، رقص و موسیقی کے لیے گانے والوں کو لانا ہے، گانے والیوں کو لانا ہے، عیاشی اور فحاشی کے لیے افراد کو جو ہے وہ باقاعدہ دعوت دینی ہے. بعض دفعہ ہوٹل والے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن ان آفیشلی انہوں نے سب کچھ اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے. کمرے عیاشی کے لیے سارے سال کرائے پہ دیے جاتے ہیں. تو بہت سارے کام ایسے ہیں اس وقت کہ جو بظاہر حلال ہیں، لیکن زیادہ تر ان میں امکان ہے حرام میں مبتلا ہونے کا. تو اسی طرح ہم نے مثال دی تھی مارکیٹنگ کی کہ مارکیٹنگ بے نفس ہی جائز ہے، لیکن اگر مارکیٹنگ شراب کی ہے تو حرام ہے. مارکیٹنگ کسی حرام کام کی ہے تو وہ حرام ہے.
مارکیٹنگ اگر چاکلیٹ کی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر چاکلیٹ ایسی ہے کہ جس کی ایک اہم خصوصیت یہی ہے کہ وہ ایسی چاکلیٹ ہے کہ جس میں ایک مقدار میں شراب پڑی ہوئی ہے، تو اس کی مارکیٹنگ صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس جانب توجہ رہے، اور آخر میں پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ ماں باپ بھی توجہ رکھیں کہ جو پیشہ بچے منتخب کرنے والے ہیں یا جو علم منتخب کرنے والے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ عموماً اس کا استعمال حلال میں ہے یا حرام میں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عموماً اس میں حرام ہے اور بچے حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر ہم توجہ دلائیں کہ میڈیا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جائز ہیں، بہت ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن حرام میں مبتلا ہونے کے خطرے بہت زیادہ ہیں۔ نوجوانوں کی ایک خاص جانب توجہ دلائیں، اور وہ یہ کہ اب تک جو ہماری گفتگو تھی اس کا تو اصل موضوع یہ تھا کہ جب بھی جو فیلڈ آپ منتخب کریں اپنے مستقبل کے لیے، تو اس جانب توجہ رہے کہ وہ ایسی فیلڈ نہ ہو کہ جو خالصتاً کسی حرام کام کے لیے ہو، یا یہ کہ عموماً حرام کام میں استعمال ہوتی ہو۔ لیکن اب ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اس جانب بھی توجہ رہے کہ ایسی فیلڈ منتخب کریں کہ جس میں کام کے مواقع زیادہ ہوں، یعنی کام کرنے کے چانسز یا نوکریوں کے چانسز زیادہ ہوں۔ مثال کے طور پہ پہلے مرحلے میں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، جس ملک سے آپ پڑھ رہے ہیں اور جس یونیورسٹی سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی ڈگری کی کیا اہمیت ہے دنیا بھر میں، اور کہاں کہاں اس کی ڈگری قبول کی جاتی ہے۔ اب اگر وہ دنیا بھر میں قبول کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جاب کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ملک میں ہیں، مثال کے طور پر پاکستان کی بعض یونیورسٹیز کی ڈگریاں دنیا بھر میں قبول نہیں کی جاتی، یا یہ کہ بہت مشکل سے قبول ہوتی ہیں، یا یہ کہ اگر کوئی جاب کرنا چاہے تو اسے دوبارہ بہت زیادہ پڑھائی کرنی ہوتی ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو پاکستان میں جاب کرنی ہے یا پاکستان سے باہر کرنی ہے، یا اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا میں جاب کرنی ہے یا وہاں سے باہر جاب کرنی ہے۔ تو ایک تو اس جانب توجہ رہے کہ جس ملک میں آپ پڑھ رہے ہیں اور جس یونیورسٹی سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی اور جگہ اہمیت ہے یا نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو ڈگری آپ نے لی ہے اپنے ملک سے اس کی باہر اہمیت نہیں ہے، اور آپ کے ملک میں اس فیلڈ کے بہت سارے افراد ہیں اور اب ان کو جاب نہیں مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ دنیا بھر میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شعبے کہ جس میں آپ ہیں اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے، کتنی جاب ہے، اور کہاں پر کتنی آسانی سے کتنی مشکل سے اس کی جاب ملتی ہے۔ اور اگر اپنے ہی ملک میں دیکھنا ہو تو پھر یہ سرچ کرنا چاہیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آپ کے ملک میں کتنی ڈیمانڈ ہے، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ یا جو آپ کا شعبہ ہے اسی کتنی ویکنسیز ہیں، کتنے لوگ اس شعبے میں پڑھائی کر چکے ہیں، ایک رف آئیڈیا ہونا چاہیے، اور کتنے افراد اس وقت اس شعبے میں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایم بی اے یا اے سی سی اے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ ہر شخص کو شوق تھا ایم بی اے کرنے کا، اب ایم بی اے بہت ہو گئے، اب ایک ٹرینڈ چلا ہے اے سی سی اے کرنے کا۔ تو اب انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں کے اے سی سی اے کی کیا اہمیت ہے، جو کہ اے سی سی اے کے امتحان انگلینڈ سے ہوتے ہیں اور اچھی خاصی جگہ اہمیت ہے، لیکن ہم مثال دے رہے ہیں کہ کیا اہمیت ہے، اور پھر یہ کہ آپ کے ملک میں کتنے افراد تقریباً ابھی اے سی سی اے کر چکے ہیں، کتنے کر رہے ہیں، اور جب آپ فارغ ہوں گے اے سی سی اے سے اور اس کے 1-2 سال بعد تک کتنے افراد کر چکے ہوں گے، اور پھر یہ آئیڈیا لگائیں کیا آپ کے ملک میں اتنی جابز اویلیبل ہوں گی کہ جو ایک اے سی سی اے والے کی شایانہ شان ہوں۔ اور اسی طرح سے یہ کوشش کریں نوجوان
اور اس چیز کو سرچ کریں کہ دنیا بھر میں کتنی فیلڈز ایسی ہیں کہ جس میں اس نوجوان کے جانے کے امکانات ہیں. یہ اس کے والدین بھی کام کر سکتے ہیں, خود نوجوان بھی کام کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنی ایسی فیلڈز ہیں کہ جس میں جانے کے ایک نوجوان کے امکانات ہیں. پھر وہ یہ دیکھے کہ اس فیلڈ کی کتنی ڈیمانڈ ہے, کتنی یونیورسٹیز اس سبجیکٹ میں ماسٹرز یا بیچلرز کرا رہی ہیں, اور اگر یہ اسے پڑھے گا تو اس وقت تک کیا کیفیت ہوگی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس جانب نوجوانوں کی توجہ رہنی چاہیے. لہٰذا بعض فیلڈز ایسی ہیں کہ جس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے لیکن نوجوان ان فیلڈز میں نہیں جاتے, اور اس میں کام بہت زیادہ ہے اور اس کے ماہر افراد کم ہیں, لیکن کیونکہ نوجوانوں کی توجہ نہیں ہے اس میں نہیں جاتے. لہٰذا ایک زمانہ تھا کہ جس نے بیچلرز کیا ہوا ہے اس کو جاب بڑے آرام سے مل جاتی تھی انڈیا یا پاکستان یا حتی یورپین کنٹریز میں, آج سے 30-40 سال پہلے, 50 سال پہلے. اسی طرح سے آج بھی بعض ایسی ڈگریز ہیں, بعض چیزوں میں ماسٹرز کیا جا سکتا ہے, بعض ایسے کورسز ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں کہ جن میں اب تک لوگ داخل نہیں ہوئے ہیں. بس جن میں لوگ اب تک داخل نہیں ہوئے ہیں اور اگر ان میں اسکوپ ہے, وہ موضوع تو ذہن میں آپ کے رہنا ہی چاہیے کہ حرام کام وہ نہ ہوں اور عموماً حرام میں استعمال نہ ہوتے ہوں. تو پھر اگر ان میں اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہے تو آپ اس موضوع پہ توجہ دیں اور اس فیلڈ میں جائیں, کیونکہ جس فیلڈ میں زیادہ لوگ نہیں ہیں اس فیلڈ میں ایک کم ذہین طالب علم بھی آگے بڑھ سکتا ہے, اور اس فیلڈ میں اگر کوئی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی کے پاس نالج کم ہو, یا فرض کریں کہ اس فیلڈ میں اگر وہ خالی سمپل ماسٹرز بھی کر لے تو شاید اسے جاب مل جائے. اور اسی طریقے سے بعض فیلڈز ایسی ہیں کہ جن کو اب تک بہت ہی گریوی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, مثال کے طور پہ ڈائنگ, جبکہ ڈائنگ ایسا موضوع ہے کہ اب اس کا بہت زیادہ تعلق ہے دنیا بھر میں کپڑے کی کمپنیز سے, اور اب گو کہ وہ کام کمپیوٹر سے بھی ہو رہا ہے, مینول بھی ہو رہا ہے. یہ ایک ہم نے مثال دی کہ لوگ بظاہر ڈائنگ کے کام کو برا سمجھتے ہیں, لیکن خود اس وقت انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں بہت زیادہ اس کے لیے اسکوپ ہے اور کام ہو سکتا ہے. تو یہاں ہمارا ہدف تھا کہ کچھ مثالیں ایسی دی جائیں کہ نوجوان بعض کاموں کو برا سمجھتے ہیں لیکن اس میں اسکوپ ہے. اسی طریقے سے خاص موضوع کی جانب توجہ رہے کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہر نوجوان کے نزدیک فقط 2 فیلڈز ہوتی ہیں. یعنی جس نوجوان سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کے یا ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر. ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں پائلٹ بنوں گا. تو ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان میٹرک کے بعد پری انجینئرنگ نہ لے سکے یا پری میڈیکل کے لیے اس کے پاس نمبر اچھے نہ ہوں, یا یہ کہ پری میڈیکل یا انجینئرنگ میں تو آ گیا تھا لیکن کیونکہ نہ اس کا ایڈمیشن میڈیکل کی کسی یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے, نہ ہی اس کا ایڈمیشن کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے, تو عام طور پر ایک نا امیدی سی چھا جاتی ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اب اس نوجوان کا فیوچر ختم ہو گیا. تو ہمارے انڈیا پاکستان میں تو فقط یہی 2 فیلڈز ایسی لگتی ہیں کہ جیسے جس میں بہت زیادہ کامیابی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اور بہت ساری فیلڈز ہیں. اور ایک لیکچر میں ہم نے توجہ دلائی کہ ایک موبائل آیا تو اس کے ساتھ ہزاروں قسم کی نوکریاں اور ہزاروں قسم کے شعبے آئے کہ جن میں سے اکثر حلال ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے دنیا میں بہت ساری فیلڈز ہیں. یہ سوچ لینا کہ آخری فیلڈ انجینئرنگ ہی ہے اور میڈیکل ہی ہے, یہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے ہر بچے کے لیے یہ تصور کہ یہ پڑھے اور اگر یہ نہ پڑھ سکے تو اس کا مطلب ہے ناکام انسان ہے, یہ تصور بھی غلط ہے. ہاں, کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ پڑھے اور پھر یہ دیکھنی چاہیے کہ کیوں نہیں پڑھ رہا یا کیوں یاد نہیں کر رہا. آیا ہر چیز میں اس کا یہی سلسلہ ہے کہ اس کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کچھ پرابلم ہے,
لیکن آیا ایسا تو نہیں کچھ چیزیں سے یاد ہوتی ہیں کچھ یاد نہیں ہوتی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اس کا رجحان اس طرف ہے، یا یہ کہ جو چیزیں اس کو یاد ہوتی ہیں وہ خاص طریقے سے جب اس کے سامنے بیان ہوتی ہیں تو یاد ہوتی ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم اسے یاد کرانا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے اسے یاد نہیں ہوتی۔ تو بعض اور فیلڈز ایسی ہیں کہ جس کے لیے بچوں کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آرٹ سے ریلیٹڈ بعض فیلڈز ہیں، اس وقت کمرشل آرٹ ہے، اسی طریقے سے گرافک ڈیزائننگ ہے، اسی طریقے سے پینٹنگ اور بہت سارے آرٹس ہیں، اسی طرح ٹیکنیکل بعض چیزیں ہیں اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ وغیرہ ہے۔ تو بہت سارے کاموں کے ذریعے سے آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلا کے گفتگو ختم کریں کہ فرض کریں کہ ایک نوجوان شروع کے دنوں میں لاؤبالی تھا، یعنی میٹرک تک اس نے توجہ نہیں دی، یا یہ کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر توجہ نہیں دی اور اب اسے ہوش آیا ہے۔ تو عموماً ہمارے تصور یہ ہوتا ہے کہ اب تو اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد کیونکہ اس کے نمبرز اچھے نہیں تھے تو اب اس کو اچھی یونیورسٹیز میں تو ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ تو ایک حد تک تو سلوشن آ گیا ہے، وہ ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز یا کالجز کے ذریعے سے بالآخر ایسے افراد بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت مہنگے انسٹیٹیوٹس ہیں۔ لیکن دوسرا سلوشن بھی ہے حتیٰ ان افراد کے لیے کہ جو 5ویں یا 6ٹھی کلاس پڑھ چکے ہیں، اب وہ کیا کریں معاشرے میں؟ تو کچھ افراد کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کی توجہ دلائیں ایسے بعض کاموں کی جانب کہ جو ایک 7ویں پاس لڑکا اور 6ٹھی پاس لڑکا بھی کر سکتا ہو اگر اسے ذوق ہے۔ مثال کے طور پہ ویب ڈیزائننگ مختلف طریقے کی ہے۔ فرض کریں کہ بعض بہت ہی زیادہ ہائی کلاس، بعض بہت ہی زیادہ پرفیکٹ قسم کی ویب سائٹس ہیں اور مینول قسم کی ہیں، اور بعض ویب سائٹس ایسی ہیں کہ اگر کسی آپ 7ویں کلاس لڑکے کو بھی کہ جو تھوڑا بہت ذہین ہو اور اس کو آپ بتائیں کہ یہاں سے یہ چیز لینی ہے، یہاں سے یہ چیز لینی ہے، یہاں سے یہ چیز لینی ہے، اور ایک سادی سی ویب سائٹ بن جائے گی، تو اس جانب بھی توجہ رہے کہ بعض کام ایسے ہیں کہ یونیورسٹیز ایڈمیشن دینے سے پہلے یہ پوچھتی ہیں کہ ان کی کیا پرسنٹیج تھی میٹرک میں یا فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں، لیکن در حقیقت اس کام کے لیے میٹرک کے سبجیکٹ یا انٹر کے سبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کسی آرٹس اسکول کے لیے بھی جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، فرض کریں میٹرک یا انٹر، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ جو کام کسی آرٹس اسکول میں سکھائے جا رہے ہیں تو کیا واقعاً اس میں فزکس سے کیمسٹری یا میتھمیٹکس یا انگلش یا اردو کے نمبرز کا یا ان کی پڑھائی کا کوئی تعلق ہے، تو جواب ملے گا نہیں، ہم نے کتنا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنے کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن کی شرط لگائی ہے وہ میٹرک یا انٹر ہے۔ تو بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جو سیکھے جا سکتے ہیں حتیٰ اگر کوئی شخص میٹرک بھی نہیں کیا ہوا ہے، جیسے کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بعض کام ہیں جو بہت ہی سادے قسم کے ہیں، وہ سیکھے جا سکتے ہیں۔ کچھ کام کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے سادے قسم کے سیکھے جا سکتے ہیں۔ ویب ڈیزائننگ یا خصوصاً ڈیولپنگ کا کام کہ جو ادھر ادھر سے لے کے ویب سائٹ بنائی جائے۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی ویب سائٹ دنیا کی سب سے اچھی ویب سائٹ ہوگی، لیکن ہاں اتنا ہے کہ یہ جو اس کے بارے میں تصور تھا کہ یہ 7ویں 8ویں پاس ہے اور اب دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ تصور غلط ہے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کوئی شخص نقش و نگار اچھے بنا سکتا ہو تو وہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ گرافک میں آ جائیں۔ تو یہ توجہ رہے کہ حد الامکان کوشش ہو کہ ہمارے معاشرے کے افراد کو پازیٹیو یوز کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، وہ فضول نہیں ہیں، وہ بیکار نہیں ہیں، انسان کو کہیں نہ کہیں پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔